روز عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام کا پہلا خطبہ۔ جب بریر ہمدانی کی اس تقریر کا کچھ اثر نہ ہوا تو امام حسین علیہ السلام خود ان بے دینوں کے سامنے تشریف لائے اور بلند آواز سے اس طرح ارشاد فرمایا: لوگو، میری بات سنو، میرے قتل میں جلدی نہ کرو تاکہ میں حق نصیحت کو جو مجھ پر واجب ہے ادا کر لوں اور اپنے یہاں آنے کے اسباب تم سے بیان کر دوں۔ اگر تم نے میرا عذر قبول کیا اور میرے قول کی تصدیق کی اور میرے معاملے میں انصاف سے کام لیا تو تم اس کے سبب نیک ہو جاؤ گے اور ظلم کرنے سے باز رہو گے، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر تم کو اختیار ہے جو چاہو میرے ساتھ کرنا۔ اے گروہ شام و کوفہ، تم لوگ میرے حسب و نسب کا لحاظ کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، پھر فیصلہ کرنا کہ مجھے قتل کرنا اور میری حد کے حرمت کرنا تمہارے لیے جائز ہے یا نہیں۔ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں؟ کیا رسول کے اس وصی کا بیٹا نہیں ہوں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور جو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور جنہوں نے سب سے پہلے اس امر کی تصدیق کی جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرف سے لائے تھے؟ کیا حمزہ سید الشہداء میرے باپ کے چچا نہیں ہیں اور جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول میرے اور میرے بھائی کے متعلق تم تک نہیں پہنچا کہ حسین و حسن جوانان جنت کے سردار ہیں؟ اگر تم میرے کہے ہوئے الفاظ کی تصدیق کرو تو حق وہی ہے جو میں نے کہا ہے۔ خدا کی قسم، جس دن سے مجھے معلوم ہوا خدا جھوٹے شخص کو دشمن رکھتا ہے، اس دن سے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اگر تم میری بات قبول نہیں کرتے تو تمہارے درمیان ایسے افراد موجود ہیں جو میرے کہے سے آشنا ہیں، ان سے معلوم کر لو۔ جابر ابن عبداللہ انصاری سے پوچھ لو، ابو سعید خضری سے معلوم کر لو، سہل ابن سعد ساعدی سے پوچھو، زید ابن ارقم سے معلوم کر لو، انس ابن مالک سے پوچھو تاکہ وہ تمہیں بتائیں کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے حق میں رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی۔ کیا رسول اللہ کا یہ فرمان تمہیں مجھے قتل کرنے سے نہیں روکتا؟ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا کلام یہاں تک پہنچا تو سننے والوں کا یہ عالم ہوا کہ موافق و مخالف سب رونے لگے۔ شمر ابن ذی الجوشن ملعون کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں امام کے کلام سے لشکر یزید میں انقلاب برپا نہ ہو، لہٰذا اس نے جسارت کرتے ہوئے کہا: خدا کی قسم، میں تو اب تک یہ بھی نہیں سمجھا کہ آپ فرما کیا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام تو یہ سن کر خاموش ہو رہے، لیکن حبیب ابن مظاہر نے جواب دیا: او بدبخت، امام کے کلام کو تو کیا سمجھے گا؟ تجھ میں تو اس کے سمجھنے کی لیاقت و صلاحیت ہی نہیں۔ خدا نے تیرے قلب پر جہالت کی مہر لگا دی ہے۔ غرض کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پھر اپنے کلام کو اس طرح جاری فرمایا: اگر تم لوگوں کو میرے اس کلام میں شک ہے تو کیا میرے اس دعوے میں بھی شک ہے کہ میں تمہارے پیغمبر کی بیٹی کا بیٹا ہوں، اور خدا کی قسم مشرق سے مغرب تک میرے سوا کوئی دوسرا تمہارے رسول کا فرزند نہیں۔ لوگو، مجھے بتاؤ، کیا میں نے تمہارے کسی شخص کو مارا ہے جس کے خون کا بدلہ تم اس وقت مجھ سے لینا چاہتے ہو؟ کیا میں نے تمہارا کوئی مال تلف کیا ہے؟ کیا میں نے تم لوگوں میں سے کسی کو زخمی کیا ہے یا کسی اور طرح کا آزار پہنچایا ہے جس کے لیے تم مجھ سے بدلے کے طلبگار ہو؟ اے شبس ابن ربی، اے حجار ابن ابجر، اے قیس ابن اشب، اے زید ابن حارث، کیا تم وہ لوگ نہیں ہو جنہوں نے مجھ کو متواتر خط لکھ لکھ کر بلوایا کہ ہمارے درختوں کے میوے پختہ ہو گئے ہیں، ہمارے نخلستان سرسبز و شاداب ہیں، آپ جلد ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم لوگوں نے لشکر تیار کر رکھے ہیں۔ یہ سن کر اور لوگ تو خاموش ہو گئے، مگر قیس ابن اشب نے کہا: میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کہتے کیا ہیں۔ بہتر ہے کہ اپنے چچا زاد بھائیوں کا حکم قبول کیجیے، کیونکہ وہ آپ کے حق میں ایسی چیز انجام نہیں دیں گے جو آپ کو ناگوار گزرے۔
حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم میں تمہارے ہاتھ میں ذلت کا ہاتھ نہ دوں گا اور نہ غلاموں کی طرح راہ فرار اختیار کروں گا۔ اے خدا کے بندو، میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آ گیا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں لاتا۔ میں اپنے خدا کی پناہ لیتا ہوں، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ اس کے بعد بریر ہمدانی نے ان لوگوں کو دوبارہ بہت کچھ سمجھایا بجھایا اور شرم دلائی کہ ایک شخص کو مہمان بلا کر اس طرح ستا رہے ہو، تمہاری حمیت و غیرت کہاں گئی؟ لیکن ان ظالموں پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر تیر برسانے شروع کر دیے۔